بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا 3 دہائیوں بعد ایٹمی تجربات کا آغاز، بین البراعظمی بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے بعد امریکہ نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے مطابق یہ میزائل کیلیفورنیا کے وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے فائر کیا گیا اور تقریباً 4200 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مارشل جزائر میں موجود رونالڈ ریگن بیلسٹک میزائل ڈیفنس ٹیسٹ سائٹ پر کامیابی سے ہدف پر جا لگا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ GT-254 سیریز کا حصہ ہے، جو امریکہ کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے دفاعی نظام کی درستگی اور کارکردگی کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میزائل غیر مسلح تھا اور اس میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ری انٹر وہیکل نصب کیا گیا تھا۔ یہ تجربہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے فوج کو 3 دہائیوں بعد جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ کو اپنی دفاعی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر ایٹمی ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کرنا ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق منٹ مین 3 میزائل امریکہ کے نیوکلیئر ڈیٹرنس سسٹم کا بنیادی حصہ ہے اور اسے صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب امریکہ پر کسی دشمن ملک کی جانب سے جوہری حملہ کیا جائے۔ دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے جوہری تجربات کیے تو روس بھی ایسا ہی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے بھی جوہری تجربات کے امکان پر غور کرنے کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے اعلیٰ حکام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ تجربات کے حوالے سے تجاویز تیار کریں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ حکم سرد جنگ کے بعد پہلی بار جوہری تجربات کے لیے کسی پیش رفت کا اشارہ ہے۔ 1991 کے بعد روس نے جوہری تجربات بند کر دیے تھے۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے کے اعلان کے رد عمل میں آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی سب سے بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے اس اقدام کو عالمی سطح پر ایک سنگین صورتحال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو عالمی کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ میں وزارت خارجہ، وزارت دفاع، خصوصی خدمت اور متعلقہ سول اداروں کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پر اضافی معلومات جمع کریں، اسے سیکیورٹی کونسل میں تجزیہ کریں اور جوہری تجربات کے آغاز کے لیے ممکنہ تجاویز تیار کریں۔ روس اور امریکہ کے تعلقات حالیہ ہفتوں میں کشیدہ ہو چکے ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے پر روسی صدر کے ساتھ ایک مجوزہ سمٹ منسوخ کر دی تھی اور روس پر پہلی بار اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ زہران حماس کے حامی ہیں، نیو یارک سے تمام یہودی وطن واپس آ جائیں۔ اسرائیل ساری دنیا میں نیو یارک کے پہلے مسلم اور کم عمر میر منتخب ہونے پر زہران ممدانی کو ان کے مذہب، قوم اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر سراہا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل اس موقع پر بھی نفرت انگیزی سے باز نہ آیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر برائے تارکین وطن امور نے زہران ممدانی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں حماس کا ہمدرد قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ زہران ممدانی کی کامیابی نیو یارک کی یہودی برادری کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے بقول نیو یارک شہر کبھی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اسرائیل مخالف موقف رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے مزید کہا کہ یہ وہی نیو یارک ہے جہاں 19ویں صدی میں یہودی پناہ گزینوں نے آزادی سے زندگی گزاری، مگر اب اس شہر کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ انہوں نے نیو یارک کے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ حماس کے حامی زہران ممدانی کے میر بننے پر تمام یہودی نیو یارک چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہونے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اسرائیلی وزیر کے بقول نیو یارک بھی اسی راستے پر چل نکلا ہے جس پر لندن پہلے ہی چل پڑا تھا۔
اور جو لوگ حالات کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خیال ہے کہ زہران ممدانی فلسطین کے حقوق کے پرزور حامی ہیں اور ماضی میں متعدد بار اسرائیلی جارحانہ اور تسلط پسندانہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ زہران ممدانی نے انتخابی مہم کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ میئر منتخب ہوئے تو عالمی عدالت کی تعمیل میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو نیو یارک آمد پر گرفتار کر لیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان کا دفاع کریں گے، خالستانی سکھوں کا اعلان۔ خالستانی سکھوں نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان کا دفاع کریں گے، خالستانی سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے گرو نانک کے یوم پیدائش پر اعلان کیا کہ بھارت نے جارحیت کی تو خالستان سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، خالستان سکھ پاکستان کے عوام اور خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ گرو نانک دیو جی سچ اور انصاف کی علامت تھے۔ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات مزاحمت اور انسانی وقار دفاع کا پیغام دیتی ہیں۔ سکھ فار جسٹس کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ بھارت نے جنگ مسلط کی تو خالستانی سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سال کے شروع میں سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ پاکستان سکھ برادری کے حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر بھی غور کرے۔ پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ نے وزیر اعظم پاکستان کے نام ایک خط لکھا تھا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا انتخاب عالمی امن کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اہم کامیابی امن، انصاف، UN چارٹر کے اصولوں کے لیے پاکستان کی لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں طیارے گرائے جانے کی تعداد کے متعلق پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے۔ میامی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا، کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ دیکھتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک میں کیسا کام کرتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک کے لوگوں نے بائیں بازو کے زہران ممدانی کو میئر منتخب کر کے امریکہ کی خود مختاری کھو دی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن گیا۔ دیکھتے ہیں وہ کیسے اقدامات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نیو یارک کامیاب ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس اور چین کے ساتھ ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر جوہری ہتھیار ختم کرنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ممکنہ طور پر چین اور روس کے ساتھ مل کر جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میامی میں امریکی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے اپنا جوہری نظام دوبارہ منظم کر لیا ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی جوہری طاقت ہیں، جس کا اعتراف کرنا مجھے ناگوار گزرتا ہے کیونکہ یہ ایک خوفناک بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا، روس دوسرے نمبر پر ہے جبکہ چین کافی پیچھے ہے، لیکن وہ 4 یا 5 سال میں ہماری سطح پر پہنچ جائے گا۔ ہم تینوں ملک مل کر جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا کوئی منصوبہ تیار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان ایک بار پھر خطرناک جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے انکشاف کیا تھا کہ روس نے ایک اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والے میزائل اور شینک کی سلسلہ وار تیاری شروع کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مذاکرات کا تیسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق استنبول مذاکرات کے دوسرے دور میں فریقین میں جنگ بندی کے نفاذ کے
طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ وفد میں طالبان حکومت کے انٹیلیجنس چیف عبدالحق واسق، نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب، دوحہ میں طالبان حکومت کے سفیر سہیل شہین کے علاوہ انس حقانی، عبدالقہار بلخی اور دیگر شامل ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہوتا ہے تبھی بات کی جاتی ہے، اگر پیش رفت کا امکان نہ ہو تو پھر وقت کا ضیاع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔